أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. یہ سورۃ الہمزہ ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. 3 آیتیں پڑھی گئی ہیں، حالانکہ اس میں کل 9 آیتیں ہیں اور تفسیر صرف ایک ہی آیت کی آج ہوگی انشاءاللہ. اور یہ قرآن کریم کی سورہ نمبر 104 ہے اور اس میں 1 رکوع ہے، اور اس کا جو موضوع ہے وہ لوگوں کی بد اخلاقی بیان کرنا ہے. اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس سورے کے اندر 3 بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے. پہلا گناہ ہے لوگوں کو طعنہ دینا، اور دوسرا گناہ ہے لوگوں کا عیب تلاش کرنا، اور تیسرا گناہ ہے مال جمع کرنا. تو ان 3 گناہوں کا تذکرہ ہے اور ان 3 گناہوں کی سزا کا اس میں ذکر ہے کہ جو لوگ یہ گناہ کرتے ہیں ان کو کیا سزا ملے گی. اب جو قرآن کریم کی آیتیں یا صورتیں ہوتی ہیں اس کا ایک شان نزول ہوتا ہے، تو قرآن کریم کی جو آیتیں ہوتی ہیں اور جو صورتیں ہیں تو بہت سی ایسی ہیں جن کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہے، سب کا شان نزول نہیں ہوتا. چنانچہ اس آیت کا شان نزول ہے. شان نزول کسے کہتے ہیں؟ شان نزول کہتے ہیں کہ قرآن کی وہ آیت جس واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے، کسی کے سوال کے جواب میں نازل ہوئی ہے، کسی کے گناہ کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے، کسی کے اعتراض کا اس کے اندر جواب ہے، تو اس کو شان نزول کہتے ہیں. تو شان نزول کے بارے میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں سب مسلمان، کہ جو شان نزول ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے، لیکن جو اس کا حکم ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے. یعنی یہ جو سورہ نازل ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں رہنے والے جو غیر مسلم تھے یا اللہ کے منکر تھے یا خدا کے دشمن تھے ان کے بارے میں نازل ہوئی، یہ خاص ہوئی بات. لیکن اس کا حکم جو ہے وہ عام ہے، جو بھی ایسا گناہ کرے گا وہ اس کا مستحق ہوگا. اب دیکھیے جو پہلی آیت ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس ایک آیت ہے یہ، اس کے اندر 4 کلمہ ہے، 4 لفظ ہیں، ورڈز جس کو کہتے ہیں. تو پہلا ہے ویل. تو یہ جو ویل ہے یہ قرآن کریم میں 24 مرتبہ سے زیادہ آیا ہے، اور یہ جو لفظ ویل ہے صرف سورہ مرسلات کے اندر 10 مرتبہ آیا ہے، صرف ایک ہی سورے میں 10 مرتبہ آیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ویل کا لفظ بہت جگہ استعمال کیا ہے. تو جو سورہ مرسلات میں ہے وہ ہے ویل للمکذبین، سورہ مطففین میں ہے ویل للمطففین، اور بھی جگہ پہ ہے ویل للمصلین، اور ایک جگہ ہے ویل لکل افاک اثیم، اور اسی جگہ پہ ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ. تو یہ ویل کا لفظ بہت استعمال ہوا ہے، یہ عرب بھی اپنی عام بول چال میں استعمال کیا کرتے تھے. تو یہ جو ویل ہے نا یہ تنبیہ کے لیے بولا جاتا ہے یا کسی کو بد دعا دینے کے لیے بولا جاتا ہے. حتیٰ کہ قیامت کے دن بہت سے غیر مسلم خود اپنے آپ کو کہیں گے یا ویلتنا، اے ہماری ہلاکت ہے، ہماری بربادی. تو یہ اپنی بربادی کے لیے بھی بولا جاتا ہے، دوسرے کی بربادی کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اس سے تنبیہ کی جاتی ہے، اس سے دوسرے کو بد دعا دیا جاتا ہے. اور اللہ رب العزت جو ہے بعض بری صفات کی وجہ سے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے ہلاکت ہو،
اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس صفت کی وجہ سے، جس گناہ کی وجہ سے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ اپنے بندوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں ویل لہ، کہ اس کے لیے ہلاکت ہو، تو کبھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ کبھی وہ آباد ہو سکتا ہے؟ وہ آباد نہیں ہو سکتا، برباد ہی ہوگا، تباہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ویل للمکذبین، ویل للمطففین، ویل لکل افاک نسیم، ویل للمصلین۔ جو نماز میں سستی کرتا ہے اس کے لیے بھی ہلاکت ہے، جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے اس کے لیے بھی ہلاکت ہے، جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے اس کے لیے بھی ہلاکت ہے، جو چغل خوری کرتا ہے اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ یہ سب جو ہے، جو جھٹلاتا ہے لوگوں کو اس کے لیے بھی ہلاکت ہے، جو جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جن گناہوں کے ساتھ یا جن بری عادتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لفظ ویل کا استعمال کیا ہے وہ گناہ سماج میں بہت سنگین گناہ ہے، اور ہر انسان کو اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ اگر ہر انسان نہیں بچ سکتا ہے تو کم سے کم ہر مومن تو اس سے پرہیز کرے، کم سے کم ہر مومن اس سے پرہیز کرے جس کا اللہ پر ایمان ہے۔ ویل کے ایک معنی اور بھی ہے، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ویل جہنم میں ایک وادی کا نام ہے، جیسے فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ ایک وادی ہے جس کا نام ہے لملم، جو نماز چھوڑنے والوں کو اس وادی میں ڈالا جائے گا، وہ سانپوں کا گھر ہے وہ وادی۔ ایسے ہی ایک وادی ہے جس کا نام ہے حب الحزن، تو اس وادی میں وہ بچھوؤں کا گھر ہے۔ ایسے ہی ایک وادی ہے ویل، ویل تو ویل کے بارے میں آتا ہے، تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ جہنمی جو جہنم میں ڈالے جائیں گے ان جہنمیوں کو جو زخم ہوگا، اس زخم سے جو خون بہے گا، جو مواد بہے گا، جو تکلیف کی وجہ سے ان کو الٹی ہوگی جسے قے کہتے ہیں، تو ان سب زخم سے نکلنے والے خون، پیپ، قے بہہ کر جہاں جمع ہوتے ہیں اس جمع ہونے والی جگہ کو ویل کہا جاتا ہے۔ تو جھوٹ بولنے والے اور گناہ کرنے والے اور بہت سی بد اخلاقی کرنے والے اس جگہ پہ ڈالے جائیں گے۔ کتنی گندی جگہ ہوگی، لوگوں کی الٹی دیکھ کے گھن آتی ہے، لوگوں کا پیپ دیکھ کے گھن آتی ہے، تو جس کو اس وادی میں ڈال دیا جائے گا اس کا کیا حشر ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو ویل کی وادی میں جانے سے محفوظ فرمائے۔ اب دیکھیے کل کے معنی، دوسرا لفظ ہے کل۔ کل کے معنی آتے ہیں ہر ایک، کلو، کلو مانے سب، تو ہر ایک، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، انسان ہو، جنات ہو، مرد ہو، عورت ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، سب اس کے اندر شامل ہیں۔ کوئی اس سے جو ہے دیندار ہو، غیر دیندار ہو، سب لوگ شامل ہیں۔ یعنی جو بھی اس طرح کا گناہ کرے گا وہ ویل کا کیا ہوگا؟ مستحق ہوگا۔ کل کے معنی یہ ہیں۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے لفظ ویل استعمال کیا ہے اپنی قرآن میں، اپنی کتاب میں، ایسے ہی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے الفاظ میں، آپ کی احادیث شریفہ میں لفظ ویل کا بہت استعمال ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے ٹھیک سے وضو نہیں کیا اور ان کا پیر خشک رہ گیا تھا، ایڑی میں کوئی جگہ خشک رہ گئی، تو آپ نے فرمایا ویل للعقاب من النار، کہ جو لوگ وضو میں سستی کرتے ہیں، اچھی طرح سے وضو نہیں کرتے ہیں، تو ان کی ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے، یعنی وہ جہنم میں جائے گی اگر سدھرے نہیں لوگ، اگر اہتمام نہیں کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ نمازیوں کے لیے، نماز میں سستی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
میں سستی اور غفلت کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وضو بھی بہت اچھی طرح کرنا چاہیے اور نماز بھی بہت اچھی طرح پڑھنا چاہیے۔ اور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للمصرین، کہ جو لوگ گناہوں پر اصرار کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل لأہل الاسواق، کہ جو لوگ مارکیٹ میں بازاروں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں ان کے لیے بھی کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ ضرورت سے جاتے ہیں ان کے لیے ہلاکت نہیں ہے۔ گھومنے پھرنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی مقصد نہیں ہے، صرف تفریح اور وقت کا ضائع کرنا مقصود ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنی ضرورت سے جاتا ہے، چاہے اس کی دنیاوی ضرورت ہو یا دینی ضرورت ہو، جیسے جماعت والے جاتے ہیں کہ وہ گشت کریں گے اور وہاں سے کچھ لوگوں کو لائیں گے، دین کی بات سمجھائیں گے، تو یہ بازار میں ان کا گھومنا ثواب اور عبادت ہے۔ تو بہرحال ہلاکت بازار میں ان لوگوں کے لیے ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کا گھومنا ان کو خدا سے غافل کر دے، اور جو گھوم رہے ہیں اس لیے کہ خدا سے غافل نہیں ہے بلکہ غافل بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے گھوم رہے ہیں، تو وہ ہلاکت میں نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے بھی ویل لمن وعد اخلفا، کہ جس نے وعدہ کیا اور اس نے وعدہ خلافی کیا، وعدے کو پورا نہیں کیا۔ ویل للمتکبرین، بس ہم اتنا ہی سمجھانا چاہ رہے تھے کہ لفظ ویل کا استعمال اللہ پاک نے بھی فرمایا ہے اور ویل کا استعمال حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ ویل کا لفظ بہت سخت لفظ ہے، جس گناہ کے ساتھ لگ جائے وہ گناہ بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے، کبیرہ میں بھی کبیرہ ہو جاتا ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اب تیسرا لفظ ہے اس آیت کا ہومزہ، اور چوتھا لفظ ہے لمزہ۔ تو ہومزہ اور لمزہ کے معنی کو سمجھنا چاہیے۔ ہومزہ کے معنی آتے ہیں لوگوں کو طعنہ دینے والا، اور لمزہ میں کے معنی آتے ہیں چغل خوری کرنے والا، اور بعض لوگوں نے اس کا معنی برعکس بتایا ہے، اور بعض لوگوں نے تفسیر میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہومزہ کہتے ہیں ہاتھ سے طعنہ دینے کو، ہاتھ سے کسی کی برائی بیان کرنے کو، یعنی اشارے سے نقل کر کے، اور لمزہ کہتے ہیں زبان سے کسی کی برائی کرنے کو۔ تو بہرحال کسی بھی طریقے سے کسی کی برائی بیان کی جائے تو وہ ہومزہ اور لمزہ ہے۔ ہومزہ اور لمزہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ آیت نازل ہوئی تھی دراصل ولید ابن مغیرہ ایک خدا کا دشمن تھا، ایسے ہی ایک دشمن خدا کا تھا ابی بن خلف، ایک دشمن کا نام تھا اخنس بن شریق، ایک دشمن کا نام تھا عاص بن وائل۔ یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور صحابہ کرام کی بھی برائی روبرو بھی کرتے تھے اور آپ کے پیٹھ پیچھے بھی کیا کرتے تھے۔ اسی بارے میں یہ نازل ہوئی ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو سامنے طعنہ دیتا ہے اور پیٹھ پیچھے چغل خوری کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اس کا حکم جو ہے عام ہے۔ یہ جو ہومزہ ہے یعنی لوگوں کو طعنہ دینا، یہ طعنہ دینے کا گناہ لوگ بڑی کثرت سے کر رہے ہیں، اور یہ طعنہ دینا ہر لائن سے ہے۔ لوگ مذہبی اعتبار سے طعنہ دیتے ہیں، لوگ مسلکی اعتبار سے طعنہ دیتے ہیں، لوگ برادری کے حساب سے ایک دوسرے کو طعنہ دیتے ہیں، لوگ پیشے کے حساب سے ایک دوسرے کو طعنہ دیتے ہیں، لوگ جو ہے لوگوں کے جو جسم میں عیب ہے اس عیب کی وجہ سے طعنہ دیتے ہیں، کسی کو تتلا کہتے ہیں، کسی کو جو ہے اندھا کہتے ہیں، کسی کو لنگڑا کہتے ہیں، کسی کو نٹوا کہتے ہیں، اس طریقے سے طعنہ دیتے ہیں۔ تو
تو یہ سارے طعنے شریعت میں منع ہے۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کہ اے ایمان والو، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، نہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق آج اڑایا جا رہا ہے، آئندہ آنے والے دنوں میں وہ اس سے بہتر ہو جائے۔ نہیں اڑانا چاہیے۔ اور یہ مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، یہ بہت برا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عورتوں کو بھی منع کیا ہے۔ قرآن میں ہے، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، کہ عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ جو عورت آج کسی کا مذاق اڑا رہی ہے، کل ہو سکتا ہو کہ اس کا مذاق اڑایا جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے، تو آپ کی ایک بیوی تھی جن کے پاس 2 اونٹ تھے، 2 اونٹ، تو ایک اونٹ زائد تھا۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، تو ان کا اونٹ بیمار ہو گیا، اعتل بعیر صفیہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے کہا کہ تم اپنا اونٹ صفیہ کو دے دو۔ تو وہ بیوی نے کہا، ارے ہم بھلا صفیہ کو دیں گے، وہ تو پہلے یہودن تھی۔ حضرت صفیہ حیی ابن اخطب کی بیٹی تھی۔ حیی ابن اخطب یہ یہودی تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جملے سے اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے سے زیادہ اپنی بیوی سے بات نہیں کی، کلام نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو اخلاق حمیدہ، اچھی عادتیں سکھلانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو آپ کی ناراضگی اس بات پر تھی کہ عورتوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ طعنہ دینا اچھی بات نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کسی کو طعنہ دے اور اس کے اندر وہ بات نہ ہو، تو ایک دن وہ اس گناہ میں مبتلا ہو کر رہے گا۔ تو یہ طعنہ دینا کہ وہ یہودن تھی، یہ آپ کو پسند نہیں آیا، اس لیے کسی کو کافر کہہ کے مذاق اڑانا، کسی کو ہندو کہہ کر مذاق اڑانا، کسی کو سکھ عیسائی یا یہودی کہہ کر مذاق اڑانا اسلام نے سخت منع کیا ہے۔ دنیا جو اڑاتی ہے مسلمان کہہ کر مذاق، وہ اسلامی تہذیب کے خلاف کام کرتی ہے، انسانی اخلاق سے ہٹ کر یہ کام کرتی ہے۔ نہ دوسروں کو مسلمان کہہ کر مذاق اڑانا چاہیے، نہ مسلمانوں کو دوسرے مذہب کا قوم کا نام لے کر مذاق اڑانا چاہیے۔ شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے مسلکی طعنہ بھی نہیں دینا چاہیے ایک دوسرے کو۔ ہاں، بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے وہ اہل حدیث ہے، یہ گناہ کی بات ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ جماعتی ہے۔ اب جماعتی سے مراد تبلیغی جماعت بھی ہے، اور جماعتی سے مراد جمعیت علماء ہند بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے۔ یعنی بطور تحقیر جماعتی کہنا یہ گناہ کبیرہ ہے، بطور تحقیر جماعتی کہنا۔ اعزاز اور اکرام میں کہہ رہے ہیں، آپ کی نیت اگر پاکیزہ ہے تو کوئی بات نہیں۔ وہ تبلیغی ہے، مذاق اڑانا یہ کہہ کر، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ مسلکی طعنہ ہے۔ برادری کا طعنہ دینا کسی کو، یہ بھی منع ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ارے وہ تو پٹھان ہے، ارے وہ تو فقیر ہے ذات کا، وہ تو ذات کا لوہار ہے، وہ ذات کا بھانڈ ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام نے اس طرح کی طعنہ زنی سے لوگوں کو روکا ہے۔ جو لوگ اس برادری کے طعنہ میں مبتلا ہو جائیں گے، یا جو قوم مبتلا ہو جائے گی،
وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ تو اس طرح کے طعنے سے بھی باز آنا چاہیے۔ اللہ کے ہاں تو وہ بڑا ہے جو متقی و پرہیزگار ہے، جو متقی و پرہیزگار نہیں ہے وہ اللہ کے ہاں بڑا نہیں ہے۔ اور اللہ کے ہاں جو ہے برادری تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کے ہاں تو نبی کا بیٹا اور نبی کا بیوی ہونا بھی کام نہیں آئے گا اگر ایمان نہیں ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور فرعون کتنا ذلیل ہے تمام دنیا کے مسلمانوں کے نزدیک، سب کو پتہ ہے نا یہ بات کہ فرعون کتنا ذلیل ہے اور اللہ تعالی نے اس کی کتنی برائی بیان کی ہے، لیکن اس کی بیوی متقی اور پرہیزگار تھی، اللہ پر ایمان لانے والی تھی، وہ جنت میں ہوگی۔ اس لیے طعنہ نہیں دینا چاہیے۔ عورتوں میں طعنے کا بہت رواج ہے، عورتوں میں طعنہ دینے کا بہت رواج ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے کچھ کہا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ سے کہا، حضرت صفیہ کے بارے میں کہا ارے وہ تو ٹھگنی ہے، پستہ قد ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ جو تم نے کہا ہے نا کہ وہ ٹھگنی ہے، اگر تمہارا یہ لفظ سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا تمام پانی کڑوا ہو جائے، یعنی تم نے اتنی تلخ اور کڑوی بات کہی ہے۔ یہ طعنہ دینا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ آج کل لوگوں کے اندر ایک بات چل پڑی ہے اور وہ انتہائی غلیظ اور گندی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو بہو چاہیے، اپنے بیٹے کے لیے بیوی چاہیے لمبی، خود نٹول لال ہیں، سمجھے آپ، اور بہو تلاش کر رہے ہیں لمبی، بیٹے کا بھی قد چھوٹا ہے۔ تو یہ کیوں تلاش کر رہے تم؟ تاکہ تم دوسروں کا مذاق اڑاؤ گے، دوسروں کی لڑکیوں کی جو ناٹی ہے ان کی عزت اچھالو گے۔ ایک واقعہ ہے، میں نے پڑھا، کتاب میں لکھا ہے کہ ایک عورت تھی، وہ اپنے پڑوسن کا بچہ تھا، اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، مطلب اس عورت کی جو مذاق اڑاتی تھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو اپنے پڑوسن کے بچہ جو تھا وہ ہکلاتا تھا، بہت ٹھیک سے بول نہیں پاتا، تتلاتا تھا، تو وہ اس کے گھر چلی جائے اور اس کے بچے کا کیا کرے، مذاق اڑائے، نقل اتارے، ہکلا کر بولا کرتی تھی۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس عورت کی شادی ہو گئی جو ہکلا کر نقل کرتی تھی، تو اس کے بھی بچے ہوئے اور اس کے بچے بھی تتلے ہوئے، 2 بیٹے ہوئے، 1 بیٹی ہوئی، اور دونوں بیٹے تتلے ہکلانے والے اور بیٹی بھی تتلی ہکلانے والی۔ یہ سزا تھی اس بات کی جو وہ اپنے پڑوسن کے بچوں کا مذاق اڑا رہی تھی۔ ایسے ہی بہت سی عورتیں مذاق اڑاتی ہیں کہ 2 عورتوں کی لڑائی ہوئی آپس میں، تو ایک عورت صاحب اولاد تھی اور ایک عورت صاحب اولاد نہیں تھی، تو اس عورت جس کے اولاد نہیں تھی اس نے مذاق اڑایا، ارے تم ہم سے کیا بحث کرتی ہو، تمہارے تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، خدا نے تم کو گود خالی رکھی تمہاری۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرنا کہ اس کے پاس، جس کے پاس اولاد تھی، اس کی اولاد کے کوئی بچے نہیں ہوئے، اور خدا نے اس کو اپنی قدرت سے بچے دیے اور ان بچوں کے بچے ہوئے، تو اس کی نسل وہیں پہ ختم ہو گئی جہاں تک وہ مذاق اڑا رہی تھی، اور اس کی نسل آگے چل پڑی۔ اس لیے کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایک دوسرے کو طعنہ دیتے ہیں کہ میں نے ان کی خدمت کی تبھی تو یہ آگے بڑھے، میں نے ان کا ساتھ دیا تبھی تو یہ وہ ہوئے، ان کو سردی لگ رہی تھی، ان کے پاس سویٹر نہیں تھا، ہماری اماں نے دیا۔ جہیز میں لوگ سامان دیتے ہیں، پھر اس کا طعنہ دیتے ہیں بعد میں۔ تو بہرحال اس طعنہ دینے سے قرآن نے منع کیا ہے، ویل لکل ہمزہ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو طعنہ دینے والا ہو۔
قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، اے ایمان والوں اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، احسان جتلا کر، تانا دے کر اور لوگوں کو تکلیف پہنچا کر۔ قرآن نے منع کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ تم نے جو کچھ اللہ کے لیے دیا تھا، تانا دینے کے بعد وہ اب اللہ کے لیے نہیں رہ گیا، اب تمہارے اس تانا دینے اور گناہ کرنے کی وجہ سے سب برباد ہو گیا۔ حبطت اعمالہم، اس کے اعمال کیا ہو گئے؟ برباد ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو ذلیل کرتا پھرے۔ بہت سے لوگوں کی عادت ایسے ہی ہے کہ وہ لوگوں کے صرف عیب تلاش کرتے ہیں، جیسے لگتا ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے، کیونکہ بیوی کا یہ کام ہے شوہر کا عیب تلاش کرے، اور کسی کا تو ہے نہیں، تو وہ اس کا عیب تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ عیب سے بچنا چاہیے، کسی کا عیب نہ تلاش کرو۔ پھر جو ہے لومزہ، اب جو ہے لومزہ کے معنی خاص طور پہ آتے ہیں چغل خوری کرنا اور غیبت کرنا۔ چغل خوری یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ پہلے تو لوگ عیب تلاش کرتے ہیں، جس کو قرآن میں کہا گیا تجسس، ولا تجسسوا، اللہ نے منع فرمایا کہ تجسس نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ولا تجسسوا ولا تحسسوا، نہ سرسری عیب کسی کا تلاش کرو اور نہ جو ہے اندر داخل ہو کر کسی کا عیب تلاش کرو، منع کیا گیا۔ اب جو ہے عیب جب مل جاتا ہے نا لوگوں کو، تو پھر وہ لوگوں سے بیان کرتے پھرتے ہیں، اسی کو غیبت کہتے ہیں، اسی کو بہتان کہتے ہیں، اسی کو چغل خوری کہتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے صاف صاف کہ لا يدخل الجنت قطات، کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو چغل خوری کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ چغل خوری سے دنیا میں فساد برپا ہوتا ہے، اور جنت جو ہے وہ امن کی جگہ ہے، تو امن کی جگہ پہ چغل خور کو نہیں پہنچایا جائے گا۔ ہاں، وہ تو فساد کی جگہ پہ جائے گا، جہاں تمام فسادی ہوں گے وہیں جائے گا وہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو وہاں پہ دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت جبرائیل سے کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یہ لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے، اور لوگوں کی عزت خراب کرتے تھے، یعنی لوگوں کی کیا کرتے تھے؟ اہانت کیا کرتے تھے۔ معراج کی رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عورتوں کو بھی دیکھا اور مردوں کو بھی دیکھا جن کے پاس سے آپ گزرے وہ اپنی چھاتیوں کے بل لٹکے ہوئے تھے۔ تو آپ نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے تھے، اور ان کے بارے میں اللہ عز و جل نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے تانبے کے ناخن سے اپنے چہرے کو نوچیں گے اور اپنے چھاتیوں کے بل جو ہے اس پر گرے پڑے ہوں گے۔ چغل خوری بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک شخص جو ہے ایک غلام بیچ رہا تھا، تو ایک شخص آیا خریدنے کے لیے، مالدار تھا، تاجر تھا، تو اس بیچنے والے نے کہا کہ یہ غلام بہت زبردست ہے، بہت اچھا ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، صرف ایک عیب ہے۔ اس نے پوچھا وہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ اس کے اندر چغل خوری کا عیب ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت ہلکا سا عیب ہے، ختم ہو جائے گا اور ہم کو اس سے کیا نقصان ہوگا؟ تو وہ جو تاجر تھا، بزنس مین تھا، اس نے خرید لیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ چنانچہ وہ لے کر گھر گیا تو چغل خور غلام نے اپنا کرتب دکھانا شروع کیا۔ چند دنوں کے بعد بیوی سے کہا کہ تمہارا شوہر کسی پر عاشق ہے،
اور وہ جو ہے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ آج کل سماج میں کسی کی میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے بڑا اچھا جملہ ہے کہ تمہارے ہسبینڈ دوسری وائف رکھنا چاہتے ہیں، سمجھے آپ؟ کسی بھی جوڑے میں ہنسی خوشی کو اگر ختم کرنا ہے تو یہ جا کے کان میں بیوی کے کہہ دے بس۔ ہاں، چنانچہ جو ہے اس نے کہا کہ تمہارے شوہر جو ہے دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، باندھی رکھنا چاہتے ہیں، اگر تم چاہتی ہو کہ ان کی توجہ تمہارے اوپر رہے تو تم جو ہے ان کے داڑھی کا بال کاٹ کے لے آؤ، تو ہم جو ہے ایک عمل کریں گے، لہذا تمہارے شوہر دوسری شادی بھی نہیں کریں گے، باندھی بھی نہیں رکھیں گے اور تم سے محبت کریں گے۔ یہ بیوی کو اس نے سمجھا دیا اور 1 ہفتے کا ٹائم دے دیا، اور پھر شوہر سے یعنی اپنے آقا سے جا کر کہا کہ تمہاری بیوی کسی مرد پر عاشق ہے اور وہ تم کو کسی بھی رات استرا لے کر قتل کر سکتی ہے۔ تو اس کو یقین نہیں آ رہا تھا اپنی بیوی پر، اور بیوی سے اس نے کہا تھا کہ اس کے داڑھی کا بال، سر کا بال نہیں کہا، داڑھی کا بال کہا، کیونکہ داڑھی جو ہے گردن پہ آتی ہے نا، تو اس نے کہا تھا داڑھی کا بال لانا، وہ بھی استورے سے لانا کاٹ کر۔ تو ایک رات بیوی غلام کے بہکانے سے اس کی چغل خوری کی بنیاد پر پہنچی اور اس کا بال جو ہے کاٹنے کے لیے استورا اس نے جیسے ہی اٹھایا تو یہ شوہر پہلے سے ریڈی تھا کہ کسی رات بیوی آ سکتی ہے میرے قتل کے لیے، چغل خوری کر چکا تھا غلام، تو اس نے کھٹ سے اپنی بیوی کا قتل کر دیا۔ اور صبح جب معلوم ہوا سسرال والوں کو، اس شوہر بزنس مین کے سسرال والوں کو، تو وہ لڑکی والے آئے اور انہوں نے شوہر کا قتل کر دیا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، کئی قتل ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چغل خوری بہت بری عادت ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور دنیا میں بہت فساد مچا سکتی ہے چغل خوری۔ چغل خوری کو چھوٹا موٹا اپنے بچوں کو، اپنی جو ہے بیٹیوں کو چغل خوری کے گناہ سے بچانا چاہیے، ان کی تربیت کرنا چاہیے۔ ہاں، چغل خوری نے بڑی بڑی جماعتوں میں دراریں پیدا کر دی اور بڑے بڑے لوگوں کو نقصان پہنچایا، لوگوں کی ولایت تک چھین لی۔ ہاں، لوگوں کی ولایتیں جو ہے اس سے ختم ہو گئی۔ اس لیے اس چغل خوری سے بھی لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ قرآن اور حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور دیکھیے بہادر شاہ ظفر کا جو ہے جو آخری بادشاہ ہے ہندوستان کا، لوگوں کے عیب اور اپنے بارے میں بڑا اچھا شعر ہے۔ اس نے کہا ہے، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لوگوں کا عیب تلاش کرنے کے بجائے انسان اپنے اندر ٹٹولے کہ ہم کہاں پہ ہیں، ہم کس صفات سے آراستہ ہیں اور کون سی اچھی صفت ایسی ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ لہذا صفات حمیدہ کو اپنی زندگی میں لانا اور بری صفات سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہر مومن کو اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد